بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا پالنہار اللہ رب العزت والجلال، جس کا اقرار ہم دن کے اندر 5 نمازوں میں کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں موت دیتا ہے. وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ. وہ ایسی قدرت والا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے. فعال لما يريد. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ظاہر اور باطن ہر شے کا جاننے والا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وهو بكل شيء عليم. ان الله على كل شيء قدیر. اتنی زبردست قدرت والا احکم الحاکمین، ساری کائنات کا مالک، جس کو ہم نے اپنا رب اور مالک حقیقی بنایا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے. ان اللہ هو الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے. اسی لیے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اسی کے در کا بھکاری بنتے رہو. مانگنا ہو تو اسی کے در پہ حاضر ہوا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ. سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد مانگنی ہو تو اللہ رب العزت سے مدد مانگو، وہ ہر شے پر قادر ہے. قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، دعا کرنی ہے مجھ سے کرو، مدد طلب کرنی ہے مجھ سے مدد طلب کرو. جو خطبے کے اندر آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا پروردگار کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا.
یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے عار محسوس کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، اس سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسے چاہیے کہ مجھ سے دعا کی قبولیت کی درخواست کرے اور یقین رکھے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پر رہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے پروردگار کے دربار میں عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، گڑ گڑا کر، خفیہ اور آہستہ سے اللہ سے دعا کرو۔ کہیں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے، ویکشف السوء، اور کون ہے جو اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا سراپا عبادت ہے۔ کہیں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا کو پسند فرماتے تھے جو دعا جامع ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگار عالم ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم سے عذاب سے بچا۔ کبھی آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، پروردگار عالم میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں مصیبت کا شکار ہو جاؤں، بلاؤں کا شکار ہو جاؤں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میرا مقدر خراب ہو جائے، میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں بدبخت ہو جاؤں، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس حالت میں پہنچ جاؤں کہ میری وہ حالت لوگ دیکھ کر ہنسے، میں ایسی حالت سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت طارق بن اشرم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے نماز سکھاتے اور نماز سکھانے کے بعد یہ کلمات سکھاتے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، پروردگار عالم میری مغفرت فرما، میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، میرے لیے عافیت کے فیصلے فرما، ورزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ کتنی جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کی ساری چیزوں کو اس کے اندر مانگ لیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نو مسلم کو یہ دعا سکھائے۔ دعا کرتے سمے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، اور قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبان سے کلمات کو ادا کر رہے ہوں اور ہمارے خیالات کہیں اور ہو. زبان سے تو دعا جاری ہو لیکن دل کسی اور چیز میں مصروف ہو. اللہ رب العزت ایسی دعا قبول نہیں کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم مقرون بها. اللہ رب العزت سے دعا کرو اور ایسی حالت میں دعا کرو کہ اس بات کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت ہماری دعا قبول کرے. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. اللہ رب العزت ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو دل غافل ہو، اسے اس کا بھی پتہ نہ ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، بے پرواہ ہو کر اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہیں جب تک تم جلدی نہیں مچاتے ہو. جلدی مچانا کیا ہے؟ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال بندہ کہتا ہے دعوت فلم یستجب لی. میں نے دعا کی، میں تو کب سے دعا کر رہا تھا، کتنے دنوں سے میں دعا کر رہا تھا، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. اب اس کے بعد اللہ رب العزت دعا قبول نہیں کرتا. بندے کا کام ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو، دعا کرتا رہے، مانگتا رہے. جب ہماری مصلحت کے مطابق ہوگا اللہ رب العزت اس وقت وہ شے ہمیں عطا کر دے گا. ہم نہیں جانتے کہ کس وقت کیا چیز ہمارے مناسب ہے اور کس وقت کیا چیز مناسب نہیں ہے. ہم سے زیادہ اللہ رب العزت جانتا ہے. جب ہمارے لیے مناسب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دعا قبول کر کے ہمیں وہ شے عطا کر دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ دعا کرتے رہو. جب کسی آپ بڑے دربار میں جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں اور دیر تک کھٹکھٹاتے ہیں تو عاجز آ کر گھر کا مالک دروازہ کھول ہی دیتا. اسی طریقے سے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اس سے مانگتے رہے، کسی نہ کسی دن اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا کرے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ دعا رائگاں ہو جاتی ہے. کوئی دعا بندے کی رائگاں نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علی الارض مسلم یدعو بدعوت. روئے زمین پر کوئی ایسا مسلمان ہے ہی نہیں جو دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو. وہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے. شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. کبھی اللہ رب العزت ایسا کرتا ہے کہ بندہ جو چیز مانگتا ہے بعینہ ہی وہ شے عطا کر دیتا ہے کیونکہ اس کے مطابق ہے، اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتا ہے. بندہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، اللہ رب العزت شفا دے دیتا ہے. بندہ کہتا ہے میں روزی سے تنگ دست ہوں، اللہ رب العزت سے روزی عطا کر دیتے ہیں. فلاں چیز کا طلبگار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، کبھی اللہ رب العزت بعینہ ہی وہ چیز عطا کر دیتا ہے اور کبھی اللہ رب العزت ایسا کرتا ہے کہ بعینہ ہی وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس مصیبت کو اللہ رب العزت ٹال دیتا ہے. وہ مصیبت بندے سے دور کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بعینی وہ شے بھی نہیں دیتا، کوئی مصیبت بھی نہیں ڈالتا، بلکہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دیتا ہے. بندہ جب قیامت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے نامۂ اعمال کو دیکھے گا، کہے گا میں نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں، یہ کہاں سے نیکی میرے حصے میں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت کہے گا یہ تمہاری اس دعا کے بدلے میں نیکیاں لکھی گئی ہیں جو دنیا میں تمہاری دعا قبول نہیں کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اس وقت قیامت میں کہے گا کاش میری دعا قبول ہی نہ ہوتی تو آج نیکیوں کا انبار ہوتا. تو اللہ رب العزت ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کوئی دعا رائگاں نہیں کرتا. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے.
چاہے وہ 15ویں شب ہو شعبان کی، چاہے وہ شب قدر ہو، اللہ رب العزت کچھ لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے ایک نمبر پہ ہے مشرک جو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ ہے کینہ رکھنے والا، جو اپنے مسلمان بھائی سے دل میں کینہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو شراب کا عادی ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے قدموں میں حاضر ہو کر معافی نہ مانگ لے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ کے پاس جاتا ہے اور بیت اللہ کے پاس جا کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب مانگتا ہے، اور اس کی دعا سر سے اوپر نہیں جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بتائے دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ فرمایا مطعمو حرام، مشربو حرام، ملبسو حرام، یقضى بالحرام فأنا يستجاب۔ وہ کھاتا ہے تو حرام کمائی سے کھاتا ہے، اس کی کمائی حرام ہے، پیتا ہے تو حرام پیتا ہے، پہنتا ہے تو حرام پہنتا ہے، ایسے بندے کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ ایسے بندے کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جب دعا کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، او آدم کے بیٹو، کلکم خطاؤن، تم سب سے گناہ ہوں گے، تم سب سے بشریت کے تقاضے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جائے گا۔ وخیر الخطائین التوابون، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے۔ پھر اللہ رب العزت کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ توبہ کرنے کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ نام اس بات کا ہے کہ صرف زبان سے توبہ 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 کر لی جائے اور یہ توبہ ہو گئی، یہ توبہ نہیں، اس توبہ میں بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے، جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوگی۔ نمبر 1، اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو، میں نے جو کام کیا ہے بہت غلط کام کیا، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا کام کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو۔ نمبر 2، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ پھر میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر توبہ بنتی ہے۔ اور دل میں اگر یہ ہے ابھی تو توبہ توبہ کر رہا ہوں، کل پھر گناہ کر لوں گا، تو پھر ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو آدمی پہلے توبہ کرے، دعا کے لیے جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، اس کے بعد پھر اپنی حاجت کو بیان کرے، اپنی ضرورت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھے، اور دعا جتنی زیادہ عام ہوتی ہے اتنی زیادہ قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دعا میں صرف اپنے آپ کو خاص کرے اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دے۔ دعا جتنی زیادہ عام ہوگی، جتنے زیادہ مسلمانوں کو اپنی دعا کے اندر شریک کرے گا، اتنی ہی زیادہ اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرے گا۔ ایک صحابی پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کے قبولیت کا چانس کب زیادہ ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، رات کا آخری پہر جو تہجد کا وقت ہے، جب اس وقت بندہ اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پھر قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔
اور دوسرا وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جب دو بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ دو وقت قبولیت کے ہیں، ہمیں ان دو وقت میں اللہ رب العزت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت والجلال ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔